ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میٹ آفس کی کوارڈینیشن جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریلیف اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کس قسم کی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا سلسلہ ایک ڈیولپ ہوتا ہے بارشوں کا تو کیا میکینزمز ہیں کہ آپ ریلیونٹ اتھارٹیز کو انفارم کرتے ہیں اور کس طرح انفارم کرتے ہیں؟ ایکسلنٹ، بہت اچھا میکینزم ہے اور بڑے ویل کوارڈینیٹڈ ہیں. اگر 10 سال پیچھے کے ساتھ آج کمپیریزن کریں تو آج ہم بہت آپس میں جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی ریلیف ایفرٹس کرنے والے میدان گراؤنڈ میں جتنے بھی ریلیف ایفرٹس والے ادارے ہیں، سارے کے سارے میٹ آفس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور میٹ آفس کی میڈیا کو بھی اس کا بالکل، میڈیا کو تو انفارمیشن آپ دے دیتے ہیں، میڈیا ڈاکٹر صاحب چلا بھی دیتا ہے، لیکن اگر اتنی ہی اچھی کوارڈینیشن ہے تو آج اتنے سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ کیوں کھو بیٹھے؟ آج کا یہ جو ویدر سسٹم ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تاریخ کا شدید ترین سسٹم ہے. انفارمیشن تو آپ کہہ رہے ہیں جون سے آپ نے انفارم کر دیا تھا. نہیں، جون میں یہ تصحیح کر دوں کہ جون میں ہماری سیزنل فورکاسٹ تھی. سیزنل فورکاسٹ میں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس ایریا میں فلاں دن اتنی بارش ہوگی. اس میں ایک آؤٹ لک دی جاتی ہے سیزن کی کہ سیزن ایسا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ اگر یہ بتا بھی دیتے تو کیا آپ کے خیال میں کچھ بہتری ہو جاتی؟ نہیں، بہت اچھی کوارڈینیشن اس وقت. ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے اس کو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھوڑا کلیریفائی کر دوں. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک سیزنل جو ہے وہ اپروچ دی جاتی ہے، اور اس حوالے سے جب مونسون کا سیزن آتا ہے تو این ڈی ایم اے جو ہمارا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جس کو کہتے ہیں، اس کی میٹنگز ہوتی ہیں باقاعدہ، اور اس میں میٹ آفس کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، وہ ان کو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. اور یہ میٹنگز اسی لیے ہوتی ہیں کہ فلڈ پریپیئرڈنس جو ہے کہ پرائر ٹو اینی سارٹ آف اے ڈیزاسٹر ہم ایک میٹیگیشن پلان جو ہے اس کو ڈیوائز کر لیں. فیصل صاحب آپ کے میٹیگیشن پلان کی بات کر رہے ہیں، آپ کے وزرائے اعلیٰ اپنے اپنے ہیلی کاپٹرز میں اڑتے ہیں، کون سی آپ کی ریلیف اتھارٹیز ہیں یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جن کے پاس؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، وزیر اعظم صاحب ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں، باقی سب لوگ ہیلی کاپٹرز میں سفر کرتے ہیں. آپ کے سیول ڈیفنس کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے. این ڈی ایم اے والے کیونکہ اب جنرل صاحب خود جو ہیں وہ ایویشنز ہیں، وہ خود ایویٹر ہیں، ان کو شوق ہے، ویسے بھی وہ پکڑ لیتے ہیں 1-2 ہیلی کاپٹر، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی جو ہے نا وہ ایسے ایجنسی سے پوچھیں کہ این وی ایم والوں سے پوچھیں کہ آپ کے پاس آپ نے اتنے والنٹیئرز ٹرین کیے، کہاں ہیں وہ والنٹیئرز؟ آپ کا سیول ڈیفنس کا محکمہ اس کا بجٹ تو شاید اتنا بھی نہیں جتنا سی ڈی اے کا بجٹ بلوچستان سے زیادہ ہے، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ جو پورے پاکستان کے ادارے ہیں ان کا بجٹ اتنا بھی نہیں کہ وہ کیبنٹ کے بجٹ سے جو ہے نا وہ میچ کر سکے. تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کسی قسم کے اکوپمنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ٹرینڈ مین پاور نہیں ہے. آج جو ہے وہ آپ کا اگر ایک پلین کریش کرتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ رسیاں لگائی جاتی ہیں کہ جی آپ ان سے پکڑ کے روپس جو ہے نا وہ آپ اوپر پہنچ جائیں ریسکیو کے لیے، تو وہ رسیاں بھی اتار کے لے جاتے ہیں لوگ. تو جب آپ رسیاں اتار کے لے جاتے ہیں اور اس وقت آپ کے تمام وزرائے اعلیٰ مائنس بلوچستان کے پرائم منسٹر صاحب، انٹیریئر منسٹر، وزیر دفاع، وہ سارے ہیلی کاپٹر کی جوائے رائڈ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو ہے نا اگر صورتحال آپ کے ملک میں ہو کہ آپ خود جو ہے نا وہ ہوا میں ہوں، ملک جو ہے وہ تمام پانی میں ڈوبا ہوا ہو، تو جناب آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ کس چیز کے اوپر بیٹھ کے آپ کہیں گے کہ جی ہم ڈیزاسٹر کے لیے بالکل پریپیئرڈ ہیں اور ہم نے اتنی جانیں بچا لی ہیں؟ 3 دن سے سیلاب کی صورتحال ہے پورے ملک میں، طغیانی ہر جگہ پہ آئی ہوئی ہے، نالوں کے اندر لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں. کسی نے آج تک یہ جا کے نہیں پوچھا کتنے لوگ مر گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اس قسم کی پرائم منسٹر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اتھارٹیز کو ڈائریکٹ کیا ہے. ساجد پرائم منسٹر صاحب کی بھی آگے کہ جی ریلیف ایکٹیویٹیز کو تیز کریں. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بہت کنسرن ایکسپریس کیا ہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ریلیف ایکٹیویٹیز کو ایکسپیڈائٹ کریں. جتنی بھی ہماری گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ کنسرنز شو کرنے کے علاوہ یا کنڈولنس آفر کرنے کے علاوہ اس سے ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. وہ تو بیان لکھ کے رکھے ہوتے ہیں وہی بھیج دیتے ہیں. دیکھیں ابھی جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے دکھ کا تو اظہار کیا ہے. نالا لئی کا جو صورتحال ہے پنڈی میں، یہ جیسے 2001 میں بھی آیا تھا، اب بھی آیا، وہاں پہ اتنا تھک آبادی ہے، وہاں پر نالا لئی کو اگر اس کے اندر صرف صفائی کر دی جائے اور وہاں سے پانی کا بہاؤ جو ہے وہ نارمل کر دیا جائے تو میرے خیال سے اتنا نقصان نہ ہو جتنا کہ وہاں پہ اس نالا لئی میں پریزیڈنٹ صاحب تو نہیں جا سکتے نا صفائی کرنے کے لیے نالا لئی کی. لیکن مینجمنٹ تو ان کے ذمہ ہے نا، کنٹری گورنمنٹ تو وہ چلا رہے ہیں. ویسے جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. نالا لئی کے سلسلے میں بڑا ایک سائنٹیفک اس وقت میکینزم جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے اور محکمہ موسمیات میں ہی اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. آج جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نالا لئی کا جب لیول ڈینجر لیول پہ پہنچ گیا تو اس وقت الارم بجنا شروع ہو گئے اور ایک بڑا سیٹ میکینزم ہے. جب 20 فیٹ تک اس کا لیول کٹاریاں پہ پہنچ گیا پانی کا تو ایویکویشن سٹارٹ ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس خطرے کی گھنٹی بجنے پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان سیلابوں کے سیلاب میں گھرا ہوا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں.
گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔